السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اذا دخل رجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑا خوش نصیب بنایا ہے۔ ہم سب بڑے پیارے ہیں، اللہ ہم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں اچھی زندگی، بہترین رزق اور خوب سہولت کے ساتھ ہمیں عبادت کر رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی جمعہ میں ہم سب نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں، یہ سب اللہ کے خاص کرم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ توفیق نہ دے، اگر اللہ نہ چاہے، اگر وہ ہم سے محبت نہ کرے تو پھر بہت مشکل ہے۔ جب اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں نمازوں کے ٹائم میں اذان ہوتی ہے، نماز کا خیال نہیں رہتا، اللہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے مسجد سے، ہم نماز کو نہیں آتے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہمیں بھوک لگتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بندہ نماز کو نہیں آیا، مسجد نہیں آیا، چلو آج اس کو بھوکا رکھ دیں گے، اس کو آج کھانا نہیں ملے گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا۔ اذان کے بعد نماز ختم ہوئی، ہم کھانے بیٹھتے ہیں، اللہ نمازیوں کو بھی کھلاتا ہے۔ جو مسجد آیا، نماز پڑھ کے واپس گھر گیا، اس کو بھی کھلاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن میرا وہ مالک، میرا وہ مولا بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، ہمیں اور آپ کو موقع دیتا ہے لائن پر آنے کا، کہ بندہ لائن پر آ جائے گا، چلو آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا، 2 دن کے بعد آ جائے گا۔ پھر بھی اگر ہم بار بار موقع ملنے کے بعد بھی سنبھلتے نہیں، لائن پر نہیں آتے، اللہ کے عبادت کی طرف نہیں آتے، اللہ کو یاد کرنے والے نہیں بنتے، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں پریشانیاں دیتا ہے، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھیر لیتا ہے، اس وقت ہم مصیبتوں میں اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت اللہ سن لیتا ہے، کہتا ہے چلو میرے بندے نے کم سے کم اب تو یاد کیا۔ اس وقت اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور جب اس بیماری سے ہم صحیح ہو جاتے ہیں، صحت پا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ آزماتا ہے، دیکھا اب عبادت کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر پھر بھی ہم نہ سدھرے تو اللہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بڑی مصیبت میں، اس سے زیادہ بڑی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کہ دیکھا اب بھی یہ لائن پہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر بندہ سمجھ جاتا ہے
کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہمیں بیماری دے رہے ہیں، مصیبت دے رہے ہیں، کبھی ہمارے اوپر، کبھی بیوی بچوں پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی رزق میں کمی کرتے ہیں، مال میں کمی کرتے ہیں، کبھی اولاد کو ہم سے چھین لیتے ہیں، کبھی ہمارے کھیت کھلیان میں اللہ تعالیٰ پیداوار کم کر دیتے ہیں، نہیں اگاتے ہیں، جلا دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، کبھی اور بھی الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر اس بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اب بھی تم میرے راستے پر آ جاؤ، لائن پر آ جاؤ، یہ تمہارے لیے وارننگ ہے۔ کچھ بندے اس وقت لائن پر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت بھی لائن پر نہیں آتے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو پھر اللہ جوانی میں موت دے دیتا ہے، جوانی میں ہی اٹھا لیتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا، اسی طرح گناہ کرتا رہے گا، ان کے گناہوں نام اعمال گناہ سے بھر جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو جوانی میں مر گیا تو سب گناہ میں مرا، وہ گناہ ہی کرتا ہوگا۔ موت تو مقدر ہے، جس کا جب وقت آتا ہے جانا ہے، اللہ نے سب کا وقت متعین کر رکھا ہے۔ بعض نیک بندے بھی ہیں جو جوانی میں انتقال کر جاتے، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، تو وہ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، کس چیز میں ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی ہے وہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اب اس دنیاوی زندگی میں وارننگ دیتے رہتے ہیں، سنبھلنے کا اور سدھرنے کا موقع ہمیں عنایت کرتے رہتے ہیں۔ بندہ اگر سمجھ جاتا ہے، اگر لائن پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دنیا کی زندگی میں برکت دیتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں، جان و مال میں برکت دیتے ہیں، اچھی زندگی دیتے ہیں، مزید اس کو سکون اور عافیت دیتے ہیں۔ اور اگر لائن پر نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے آزماتا ہے، پریشانیوں میں گھیر کر آزماتا ہے، اس کے بعد بھی اگر بندہ لائن پر آ گیا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر ہم غفلت میں ہیں، گناہوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بنیں، اللہ کی طرف آنے والے بنیں، اللہ کی طرف جھکنے والے بنیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو مہینہ عنایت کرنے والے ہیں، شعبان کا، رمضان کا، اس کے بعد لگاتار پھر حج کا مہینہ، یہ مہینے بڑے مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ اللہ ان مہینوں میں ہماری عبادت کا ثواب دگنا تگنا بلکہ 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کو خوب معاف کرتا ہے۔ اب ان مہینوں کی شروعات ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رجب کا مہینہ آتا تو آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ تو رجب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شروع ہو جاتی تھی۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری عمر اگر کم ہو، اگر نیکسٹ مہینے میں، آئندہ اگلے مہینے میں ہماری موت لکھی ہو، اے اللہ ہماری عمر کو بڑھا دے، لمبی عمر دے، نیکیوں کے ساتھ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، صحت کے ساتھ لمبی عمر دے دے، اور رمضان کے روزے، رمضان کا مہینہ ہمیں عنایت کر دے۔ ہمارے نبی جب دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکتیں دے اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے، تاکہ رمضان کی فضیلتوں کو، برکتوں کو، عنایتوں کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کے لطف و انعام کو ہم خوب اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اپنی مرادوں کو پا سکیں، رمضان کی فضیلت ہمیں مل جائے۔ یہ ہمارے نبی کی دعا ہوتی تھی۔ چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، چند باتیں رجب کے متعلق بھی کرنی ہے۔ رجب یہ اشہر حرم میں سے ہے،
یعنی جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی اس مہینے کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے، رجب کی عزت کرتے تھے، اس کی تکریم کرتے تھے۔ اور عرب میں لڑائیاں تو مشہور ہیں، وہ لوگ خوب آپس میں لڑا کرتے تھے، تیر بازی، تلوار بازی، ایک دوسرے میں لڑائی، خون فساد۔ عرب میں اس کا بازار خوب گرم ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی لڑائی 10 20 100 سال تک چلتی تھی۔ لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تو عرب والے اپنی لڑائی کو روک دیا کرتے تھے، رجب میں لڑائی نہیں کرتے، رجب میں تلوار نیام میں تلوار کھول میں بھر کر گھر میں رکھ دیا، تیر کو بند کر کے رکھ دیا، کہیں لڑائی جھگڑے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، لڑائی بند، رجب سے ہی احترام شروع۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی ان مہینوں کا وہ لوگ احترام کرتے تھے، عرب والے بھی احترام کرتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑا خون خرابہ نہیں کرتے، اس میں گناہ بھی نہیں کرتے تھے، گناہ کرنے سے وہ لوگ حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں سے یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اور اب بھی وہ احترام باقی ہے، ایسا نہیں ہے کہ منع ہو گیا۔ البتہ لڑائی اور جھگڑے کا حکم یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مارنے آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ ہے ہم اس کو نہیں ماریں گے، وہ حکم تو ختم ہو گیا۔ جس طرح بالکلیہ لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے، اب وہ حکم تو نہیں ہے، البتہ اقدام نہیں کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خون خرابہ اور فساد نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی بلا وجہ کسی کو ستانا، پریشان کرنا، ظلم کرنا، یہ تو انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ رجب کا مہینہ ہو اور کوئی ہمارے بیوی بچوں پر ظلم کرے، کوئی مارے ہمیں آ کر اور ہم رجب کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بیٹھے رہیں، ان پر وار نہ کریں، دفاع نہ کریں، ان کو روکیں نہ، یہ حکم اب نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں پہلے بہت سارے خرافات بھی ہوتے تھے، اس مہینے کے تعلق سے کچھ من گھڑت روایتیں بھی ہیں، کچھ غلط روایتیں بھی ہیں، غلط بات جو عوام میں مشہور ہو گئی، حالانکہ شریعت سے اس کا کہیں ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے رجب کے مہینے میں خاص طور پر کچھ نفل نمازیں پڑھنا، رجب کے مہینے میں خاص طور پر کوئی روزہ رکھنا، رجب کے مہینے میں خاص کر کے کونڈا وغیرہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی ہیں، پہلے بھی تھی، کہ شریعت میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ من گھڑت روایتیں، غلط قصے بیان کیے جاتے ہیں، حدیث میں وہ قصے ہے ہی نہیں، غلط روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری کثیر تعداد میں لاکھوں ایسی حدیثیں ہیں جو منسوخ کر دی گئی، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا کر کے لکھ دیا، لوگ بولتے بولتے اس بات کو مشہور لوگوں نے کر دیا، اور بعد میں کسی نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا ہی نہیں۔ جب علماء نے، محدثین نے، حدیث کو بیان کرنے والے اور اسی طریقے سے جو حدیث پر مضبوط پکڑ رکھنے والے ہیں، جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے من گھڑت روایتیں کثیر تعداد میں ہمارے سامنے ہیں، خاص طور پر شیعہ لوگ جو ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ وہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت امیر معاویہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کی عداوت میں، بغض میں وہ اس طرح کا کام، اس طرح کی حرکت کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کو مانتے نہیں، ان صحابہ کو مانتے نہیں، حضرت علی اور 2-4 جو اہل بیت ہیں وہ ان کو مانتے ہیں بس۔ تو من گھڑت روایتیں بہت ساری رجب کے بارے میں بھی ہمارے درمیان مشہور ہیں، لیکن کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
البتہ اگر کوئی نفلی نمازیں پڑھے، نفلی روزے رکھے تو جب چاہے رکھ سکتا ہے، جب چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اگر کوئی رجب کی نماز یا رجب کا روزہ رکھے تو شریعت میں، حدیث میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ شب معراج ایک واقعہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کا واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس واقعے کا کسی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شب معراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اس کی وجہ سے ہم کوئی نماز پڑھیں، اس کی وجہ سے کوئی روزہ رکھیں۔ خاص طور پر رجب کا یا شب معراج کا کوئی روزہ یا کوئی نماز یہ نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ البتہ اگر کوئی رکھنا چاہے، نفلی روزہ، نفلی نمازیں پڑھنا چاہے، تلاوت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثواب پہنچائے، صحابہ کرام کو ثواب پہنچائے، اولیاء کرام، تابعین، بزرگان دین کو ثواب پہنچائے تو یہ تو بہتر ہے، ایک بار نہیں 1000 بار کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے غریبوں میں ہم کھانا تقسیم کریں، کپڑا تقسیم کریں۔ اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اور جس چیز کی حیثیت دی ہے آپ خوب تقسیم کریں، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ شریعت نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ ہمارے مردوں کو ہمارا انتظار رہتا ہے کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، ہمارا باپ زندہ ہے، ہمارا بیٹا زندہ ہے، ہماری بیوی زندہ ہے، کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دے، کوئی ہمارے لیے صدقہ خیرات کر دے تاکہ اس کا ثواب ہمیں مل جائے۔ مردوں کو تو انتظار رہتا ہے، ہم اور آپ بھی جب گزر جائیں گے اس دنیا سے تو ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ کاش کوئی 2 آیت، کوئی 2 سورت پڑھ کے ہمیں ثواب بھیج دے۔ تو یہ تو لازم کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، خیال سے کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے اور قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے مرحومین کو ثواب بھیجنا چاہیے، ان کو انتظار رہتا ہے ہماری نیکیوں کا۔ الغرض تو صحیح جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہم عمل کرنے والے بنیں، جو غلط چیزیں ہیں اگر علماء اس کو منع کرتے ہیں، اگر تحقیق کرنے والے جو شریعت کا علم رکھنے والے ہیں اگر وہ منع کرتے ہیں تو اس سے ہم رکنے والے بنیں۔ جنہوں نے تحقیق کی، جنہوں نے پڑھائی کی، جنہوں نے ریسرچ کیا، ہم انجینئر کی بات مکان بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں مانتے ہیں، اگر اس انجینئر کے خلاف کوئی بات بولے تو ہم کہیں گے نہیں، انجینئر کو زیادہ تجربہ ہے، انہوں نے اس کی پڑھائی کی ہے، اس کو پورا علم ہے، پوری جانکاری ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی علاج بتا دے اور اس کے مقابلے میں کوئی عام آدمی کچھ کہہ دے کہ نہیں وہ ڈاکٹر کا علاج صحیح نہیں ہے، غلط بول رہا ہے، اور اگر ہم ڈاکٹر نہیں ہیں بتانے والے تو آپ کہیں گے آپ ڈاکٹر ہیں کیا؟ آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں۔ جو ڈاکٹر ہیں، جنہوں نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی ہے، ریسرچ کیا ہے اور محنت کی ہے، اس کی بات مانی جائے گی یا تمہاری بات مانی جائے گی؟ تو ڈاکٹر کے مقابلے میں، انجینئر کے مقابلے میں، دنیاوی جانکاری والوں کے مقابلے میں، جو جس چیز کا ماہر ہو اس کے مقابلے میں ہم دوسروں کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے شریعت کا جو ماہر ہو، جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، جو قرآن و حدیث کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے ترجمہ اور مطلب کو سمجھتے ہیں، صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہیں، وہ 10-20 سال پڑھ کر کے، ریسرچ کر کر، پوری محنت کر کے آئے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی عام آدمی کچھ بولے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں، ان کی ریسرچ ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری من گھڑت روایتیں ہیں، بہت ساری موضوع ضعیف روایتیں ہیں، اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جو حدیث ہے ہی نہیں، وہ کسی عام آدمی کی بات ہے اور حضور کی طرف منسوب کر دیا۔ باقاعدہ کتابیں ہیں بڑی بڑی جن میں صرف غلط باتیں لکھی ہوئی ہے جو حدیث نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو حدیث کہہ دیا ہے۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو ان طریقوں پر چلنے کا حکم دیا گیا جو پیور طریقہ ہے۔
اللہ کے نبی سے ثابت ہے جس طریقے سے صحابہ کرام ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم کے اندر اور رسول کے حکم کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کو ایک بات حضور کی کنفرم یاد رہتی تھی، پھر بھی وہ اس کو بولنے میں جھجک محسوس کرتے تھے، ان کی زبانیں کانپتی تھی جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور کی بات نقل کرتے تھے، صحابہ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ حضور نے یہ بات کہتے وقت ذرا مسکرایا تھا، حضور نے اس بات کو کہتے وقت ذرا یہ اسٹائل اپنایا تھا، آپ کا لہجہ ایسا تھا، پوری بات نقل کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی لاسٹ میں کہتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے یہ تو فرمایا جو میں نے کہا، لیکن ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں کچھ الٹ پھیر ہو گیا ہو، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، تو لاسٹ میں کہتے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا، کچھ اسی طرح فرمایا، یعنی میں نے تو پوری بات بتائی، لیکن اگر کمی وغیرہ ہو تو میں اپنی طرف سے معافی مانگتے ہوئے کچھ اسی طرح فرمایا تھا۔ یہ احتیاط تھا صحابہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان معاملے میں بڑے سخت تھے، ذرہ برابر بھی شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے یا حدیث میں وہ چیز نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، اور وہ بات کر رہا ہے، فوراً ان کو تنبیہ کرتے تھے۔ غالباً رجب کے مہینے میں ہی حضرت عمر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے رجب کے مہینے کی وجہ سے ایک رجب کا روزہ رکھا، رجب کا روزہ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا رجب کا اور نہ روزہ ہے نہ کوئی نفل نماز ہے، رجب کی وجہ سے نہ کوئی روزہ رکھیں گے نہ کوئی نفل پڑھیں گے، عام نفلی روزہ عام نفلی نماز خوب پڑھیے، خوب رکھیے۔ تو رکھا تو حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رجب کے مہینے کا اس نے روزہ رکھا ہے، تو حضرت عمر کے سامنے تو کوئی حدیث نہیں تھی، صحابہ سے پوچھا، صحابہ کے سامنے بھی کوئی حدیث نہیں، تو اس شخص کو کہا میرے سامنے بیٹھو اور میرے سامنے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو جلدی۔ یہ کیا، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے ہی نہیں، اس کی وجہ سے تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی طرف سے کام کرو گے اور حضور کی طرف منسوب کرو گے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو وہیں پر بیٹھ کر افطار کرایا، روزہ کھولو جلدی۔ تو صحابہ کرام بہت احتیاط سے کام کیا کرتے تھے، اور ایک ایک چیز کو جب تک تحقیق نہیں کر لیتے تھے اس کو آگے پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جب قرآن کو جمع کرنا شروع کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ تاریخ کو پڑھیے، اس اسلامی قرآن کے جمع کرنے کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھیے کہ کس قدر احتیاط سے کام لیا گیا۔ ایک ایک آیت کو 10 صحابہ، اس سے بھی زیادہ صحابہ سے سنتے تھے، باقاعدہ لکھا ہوتا تھا پتھروں پر یا اسی طرح پتوں پر یا چمڑوں پر یا اور بھی کسی چیز میں، کاغذ وغیرہ پر جو لکھ کے رکھتے اس کو منگاتے تھے اور سب سے ملان کرتے تھے۔ اگر پیور اسی طریقے سے پا لیتے تھے تو پھر اس کو قرآن کریم میں درج کرتے تھے۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام قرآن کے حافظ ہوتے تھے، پھر بھی اس قدر احتیاط کے ساتھ قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہی تو ہے ہماری شریعت کا کمال، کسی شریعت کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھا گیا جس طرح ہماری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا۔ اور حضور کی ناراضگی کا اور حضور کے خوش ہونے کا صحابہ کرام کو اتنا خیال ہوتا تھا کہ ذرا ذرا سے کام میں اگر دیکھتے کہ حضور کا چہرہ ہم سے ذرا سے ناراضگی سے پھر گیا، فوراً صحابہ بڑے سے بڑے مال کو، بڑے سے بڑی سرمایہ کو وہ فوراً ختم کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ ناراض ہو جائے تو آپ صلی اللہ تو اس صحابی کی دنیا پلٹ جایا کرتی تھی۔ اگر حضور کسی بات پر ناراض ہو گئے، وہ صحابی سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہیں، موت سے بدتر اس کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا سا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بڑے زبردست صحابی ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ کی تیاری چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو تبوک کے جنگ میں چلنا ہے۔ بڑی سخت گرمی تھی،
صحابہ تیاری میں لگ گئے۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس اس وقت 2 گھوڑے تھے اور بھی جنگ کے سامان بہت زیادہ ان کے پاس تھے، اس سے پہلے اتنا سامان ان کے پاس کبھی نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابھی تو اعلان ہوا ہے، چلو جب صحابہ جانے لگیں گے ہم تیاری کر کے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن وہ غفلت میں رہے، صحابہ کرام تیاری کر کے نکل گئے۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس تو تیز سواری ہے، میں جا کر کے راستے میں ان سے مل جاؤں گا۔ پھر غفلت ہو گئی۔ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، بڑا خوشگوار موسم تھا، باغ میں بڑی طبیعت لگتی تھی، مزاج خوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو رفتہ 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 لیٹ ہوتے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے واپس بھی آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے تو کچھ منافق قسم کے لوگ جو اندر سے تو منافق تھے، اوپر سے خالی اسلام کو ظاہر کرتے تھے، وہ لوگ 80 کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بہانے بنانے لگے۔ یا رسول اللہ میں بیمار پڑ گیا تھا، یا رسول اللہ یہ مجبوری آ گئی تھی اس لیے ہم نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کر دی ظاہری طور پر کہ چلو اللہ تم کو معاف کرے، اللہ تم کو معاف کرے، اور باطن کا مالک اللہ کو بنا دیا کہ یا اللہ یہ شخص اگر بہانہ بنا رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، تو اس کے اندر کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ظاہری طور پر جو اس نے کہا ہم نے اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا، باطن کا مالک تو ہے۔ جب کعب بن مالک کا نمبر آیا، آپ گئے حضور کے سامنے، اور آپ بھی اگر جھوٹ بولتے تو بچ سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ خیال کیا کہ اگر میں آج جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے سچ کو نبی پر ظاہر کر دے اور پھر نبی بعد میں اس سے زیادہ ناراض ہو جائے۔ آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بھی ہماری غفلت نے ہم کو جنگ میں شریک ہونے نہیں دیا، ہم سوچتے رہ گئے کہ آپ حضرات جنگ سے واپس آ گئے۔ حضور نے کہا تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ کعب بن مالک گھر گئے، بعد میں نماز میں آئے تو دیکھا کہ حضور ذرا ناراض ہو گئے، ادھر بیٹھتے تو حضور چہرہ ادھر پھیر لیتے، نماز میں بھی، مسجد میں بھی، مسجد سے باہر بھی حضور کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہونے لگے کہ اگر حضور ناراض ہو جائیں تو پھر دنیا میں میرا کیا رہے گا۔ چند دن کے بعد حضور نے صحابہ کو اعلان کیا کہ کعب بن مالک سے بات چیت بند کر دو۔ اب ان کی دنیا، ان کی زندگی اور خراب ہوتی چلی گئی۔ چند دن کے بعد یہ اعلان ہوا کہ کعب بن مالک کو بولو کہ اپنی بیوی سے وہ الگ رہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد یہ اعلان بھی ہو گیا۔ اب اور ان کی دنیا اندھیری ہو گئی، نماز میں آتے، حضور کی طرف دیکھتے، حضور ان کی طرف چہرہ ہی نہیں اٹھاتے۔ کعب بن مالک پریشان ہو گئے، رات دن رونے لگے، گھر میں باہر ہر جگہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ یہ ہم سے کتنی بڑی غلطی اور خطا ہو گئی کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا ہم سے ناراض ہو گئے، روٹھ گئے۔ اس بیچ میں غسان ایک ملک تھا کافروں کا، وہاں سے خطوط آئے، اے کعب ہم نے سنا ہے کہ تیرا جو بادشاہ ہے، راجہ ہے محمد، وہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تجھ سے سلام کلام بند کر دیا ہے، ایسا کرو تم میرے ملک میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو عزت دوں گا، اپنی بادشاہت میں بھی حصہ دے دوں گا، تم میرے ملک میں آ جاؤ۔ جب کعب بن مالک کے ہاتھ یہ خط لگا، اس خط کو آگ میں تنور میں ڈال دیا اور کہا اے اللہ اب میں ایگزام کے لائق نہیں ہوں، اب میں امتحان برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اے اللہ اب تو میری توبہ قبول کر لے۔ رات دن رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کسی پہاڑ پر چڑھتے ہیں کہ میں کود کر جان دے دوں، پھر خیال آتا ہے خودکشی کرنا تو حرام ہے۔ کبھی کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اللہ اور رسول کا سچا عاشق نہیں ہوں، وہ صحابی بھی کہہ دیتا ہے مجھے معلوم نہیں، اللہ اس کا رسول جانے۔ دل کی دنیا پلٹ گئی، دنیا اندھیری ہو گئی۔ اب کعب بن مالک کو راستہ نظر نہیں آنے لگا، مردے سے زیادہ اپنے آپ کو بدتر سمجھنے لگے۔ چنانچہ 50 دن اس حالت میں گزرے۔ 50ویں دن جب صبح ہوئی تو اعلان آیا کہ کعب بن مالک کی توبہ قبول ہو گئی۔ قرآن کی آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے،
یا رسول اللہ کعب بن مالک کے بارے میں اعلان کرا دیجئے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر کسی بات کا اعلان کرتے تھے۔ جب وہ منادی چڑھا اور اعلان کیا، پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کعب بن مالک کو بلوایا اور پھر ان کو خوشخبری دی۔ آپ کا چہرہ اس دن اس طرح کھل رہا تھا، کعب بن مالک خود کہتے ہیں لگتا تھا کہ 14ویں رات کا چاند نکل آیا۔ تو اگر کوئی آدمی سچ بولے اور سچائی کے ساتھ کام کرے اور اللہ اور اس کے رسول کا دل میں ڈر ہو، خوف ہو کہ میرے عمل سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے نبی ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ہم سے خوش رہے، اللہ کا نبی خوش رہے، وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں۔ غلطی ہونا یہ تو ہمارے خمیر اور ہماری مٹی میں ہے۔ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو خطا اور نسیان تو اس کی مٹی میں ملا دی گئی تھی۔ غلطی کرے گا انسان بھولے گا، لیکن جب انسانوں کو ہوش آ جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے خطا کی ہے، ہم سے بھول ہوئی ہے، اور اللہ کے بارے میں اگر بھول ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی انسان کا حق اس نے ضائع کیا ہو، تو اس انسان کے پاس بھی جائے اور کہے بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی یا بھول ہو گئی، اور اس کو بھی چاہیے کہ فوراً اس کو معاف کر دے۔ اللہ کا حکم سمجھ کر، رسول اللہ کا حکم سمجھ کر اس طریقے سے اگر ہماری زندگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں سکون و اطمینان نصیب کرے گا، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔